آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے متنازع پوسٹ کیس میں شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اہم خبر دیتے چلیں، بانی پی ٹی آئی عمران خان آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے متنازع پوسٹ کیس میں شامل تفتیش ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش شروع کر دی ہے۔ جیل ذرائع نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے وکلاء چودھری ظہیر عباس اور انتظار پنجوتا کی موجودگی میں شامل تفتیش ہوئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کو ان کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ دکھا کر تفتیش کی۔ ذرائع کے مطابق تفتیشی ٹیم میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے ایاز احمد اور سب انسپیکٹر منیب شامل تھے۔ خیال رہے کہ ایف آئی اے ٹیم تیسری مرتبہ اڈیالہ جیل تفتیش کے لیے آئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی 2 مرتبہ شامل تفتیش ہونے سے انکار کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں اڈیالہ جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس کے آفیشیل اکاؤنٹ سے سقوط ڈھاکہ سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی۔ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو کا معاملہ اٹھایا گیا تو پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے وضاحت بیان دی گئی۔ پروپیگنڈا ویڈیو پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر ونگ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف انکوائری کا فیصلہ کیا اور گزشتہ دنوں ایف آئی اے ٹیم معاملے کی تحقیقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ تاہم عمران خان نے ایف آئی اے ٹیم کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر ویڈیو پر جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے سیل کی جاری کردہ تصاویر اور سہولیات کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو موت کی کوٹری میں رکھا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمر ایوب بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل پر شیئر ویڈیو سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے ایف آئی اے میں طلب کی جانب پر سیخ پا ہو گئے۔ عمر ایوب نے ڈی جی ایف آئی اے کی ایوان میں طلبی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے کی طلب کرنے کی جرات کیسے ہوئی؟ بطور رکن پارلیمنٹ وہ اسٹیٹ اور ڈی جی ایف آئی اے اسٹیٹ کا ملازم ہے۔ ایف آئی اے کا ایک سب انسپیکٹر کیسے نوٹس جاری کر سکتا ہے؟ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے جیل میں سیل کی تصاویر اور حکومتی دعووں کی تردید کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو موت کی کوٹری میں رکھا گیا ہے۔ بشرا بی بی کے پاس بھی سہولیات نہیں ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی میر منور تالپور نے عمر ایوب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کی بات ایک ڈکٹیٹر کے پوتے کے منہ سے سن کر افسوس ہوا۔ آج یہ اس طرح چیخ رہے ہیں جیسے یہ سب پہلی بار ہوا ہے۔ رکن پیپلز پارٹی کا کہنا تھا ملک کو چلنے دیں اور باتیں کرتے ہوئے ماضی کو یاد رکھیں۔ ہماری خواتین ایم این ایز کو تھپڑ اور دھکے پڑتے رہے، اس وقت یہ کہاں تھے؟ یاد رہے کہ گزشتہ روز وفاقی حکومت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ملنے والی سہولیات اور ملاقاتوں کی تفصیلات جاری کی تھیں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے گزشتہ روز جیل کی تصویریں دیکھی جو کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں لگتی، لیکن مجھے تو مئی جون کے مہینے میں ڈرم میں رکھا جاتا تھا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید لطیف کا کہنا تھا مئی جون کے مہینے میں مجھے تو کوئی سہولت نہیں دی جاتی تھی، میری پیشی پر تو کرفیو لگا دیا جاتا تھا۔ رہنما نون لیگ نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کے اندر 9 مئی کرنا جرم نہیں؟ کسی کو گڈ ٹو سی یو اور مجھے سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہا جائے؟ منصوبہ سازوں کے نام پبلک نہیں کیے جا رہے بلکہ دعوت دی جا رہی ہے تاکہ دوسرا 9 مئی ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا میں کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی پر جتنے ناجائز مقدمے ہیں فوری ختم کیے جائیں، ملک میں قانون تبدیل کر دیں، عدت کا قانون تبدیل کر دیں۔ کسی خاص کے لیے قانون نہیں، عام کے لیے سولی پر لٹکا دو کا قانون ہے۔ رہنما نون لیگ کا کہنا تھا 190 ملین پاؤنڈز کوئی جرم نہیں مگر موبائل چھیننا بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے فریاد کی تو مجھے کہا گیا تم اداروں کے خلاف ایجنسیوں کے متعلق بات کرتے ہو، مجھے کہا گیا تمہیں تو سنسار کر دینا چاہیے۔ میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا مجھے کہا گیا تم پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے تو پاکستان چھوڑ دو۔ کیا میں پاکستانی نہیں تھا؟ مجھے تو مئی جون کے مہینے میں جیل میں ڈرم کے اندر رکھا جاتا تھا۔ لاہور جناح اسپتال کے وارڈ کے غیر فعال ہونے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سوشل ورکر جرنلسٹ اعظم بٹ کی جانب سے درخواست دائر کر دی گئی۔ رانا سکندر ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست گزار سوشل ورکر جرنلسٹ اعظم علی بٹ نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ جناح اسپتال کے 11 میں سے 5 وارڈ بند ہے۔
بند وارڈز میں سے کینسر وارڈ بھی شامل ہیں۔ آنکھوں کے وارڈ میں آپریشن تاخیر کا شکار ہے۔ شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، جناح اسپتال کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا۔ درخواست گزار سوشل ورکر جرنلسٹ اعظم علی بٹ کی اپنی وکیل رانا محمد سکندر ایڈوکیٹ کے ذریعے استدعا کی گئی۔ جی، آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی کورٹ میں جو ہیں سی ٹی او لاہور صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم جتنے بچے انڈر ایج بچے جو ہم پکڑ رہے ہیں ان کے اوپر ہم ایف آئی آرز تو دے رہے ہیں لیکن ان کا سی آر او نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی جو بچے پکڑے جا رہے ہیں ان کا سی آر او بھی کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ بچوں کا سی این آئی سی تو نہیں بنا لیکن ان کا کرمنل ریکارڈ بن گیا۔ اسی سلسلے میں ہم نے ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی ہے اور ہائی کورٹ سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ پنجاب پولیس کو فی الفور اس بات سے روکا جائے کہ بچوں کے سی آر او کر کے ان کا کرمنل ریکارڈ نہ بنائیں، کیونکہ اسٹیٹ کا کردار ایک ماں کی طرح کا ہوتا ہے اور ماں اپنے بچوں کا کرمنل ریکارڈ نہیں بنانا چاہتی ہے، کیونکہ جب یہ بچے کبھی باہر اپلائی کریں گے یا کسی گورنمنٹ جابز میں اپلائی کریں گے تو یہ کرمنل ریکارڈ کی کلیئرنس لینا ان کے لیے ایک درد سر بن جائے گا۔ یہی ہماری ہائی کورٹ میں استدعا ہے کہ ان بچوں کا جو سی آر او کیا جا رہا ہے اس کو فی الفور روکا جائے۔ افسوسناک خبر دیں گے ٹھٹہ سے، جہاں بھگان کے قریب صدر پل میں ماں نے اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو چھری کے وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ یہاں پر آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں ٹھٹہ سے، جہاں بھگان کے قریب صدر پل میں ماں نے اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو چھری کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق زاہدہ ملال ذہنی مریضہ ہے، قتل کی تفتیش مزید کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو افسوسناک خبر سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ٹھٹہ بھگان کے قریب صدر پل میں ماں نے اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو چھری کے وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ ورثاء اور پولیس کے مطابق ماں ذہنی مریضہ تھی جس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔